کی تربیت کر رہا ہے. اور یہی تک نہیں، آگے فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جو پالنہار تو ہے ہی، اس نے پیدا بھی کیا ہے. تو آپ سمجھ کر آ گئی، صرف ایک خدا جو پیدا کرنے والا بھی اور پالنہار بھی ہے، اسی کے نام سے پڑھنا. اگر تم اس کے نام سے پڑھو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے. میں دنیا کی بات نہیں کرتا، مسلمانوں آپ دیکھو، کیا آپ کی تعلیم پہلی تعلیم اللہ کے نام سے نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ کے گھر کی پہلی تعلیم اللہ کے نام سے نہیں ہونی چاہیے؟ آج کچھ لوگ لبرل قسم کے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میرے پاس 2-4-10 روپے آ گیا ہے تو نعوذ باللہ یہ پچھڑی ہوئی تعلیم ہے، غریبوں کا علم ہے. آج لوگوں کی مینٹلٹی یہ بن رہی ہے کہ غریبوں کا علم ہے، پچھڑوں کی تعلیم ہے. اور جن کی یہ مینٹلٹی بنتی ہے انہیں کے بارے میں نیوز میں آتا ہے فلاں صاحب کی بیٹی ایک غیر مسلم کے ساتھ بھاگ. ایسے ہی لوگوں کے یہاں ہوتا ہے. آج تو آئے دن یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، سوشل میڈیا پر، نیوز چینلوں پر آئے دن اس طرح کے تماشے دیکھنے کو ملتے ہیں. میں کہتا ہوں ان لڑکیوں کی غلطی کم اور ان کے ماں باپ کی غلطیاں زیادہ. اگر آپ نے اپنی بیٹی کو پہلے ہی دین سکھا دیا ہوتا، دین پڑھا دیا ہوتا، توحید پڑھائی ہوتی، رسالت کے ضروری علوم بتائے ہوتے، اسلام کی خوبیوں سے واقف کرایا ہوتا، اسلام کی اچھائیاں بتائی ہوتی، واللہ وہ آگ میں کودنا پسند کرتی، کسی ایسے کے ساتھ جانا ہرگز پسند نہ کرتی جس کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. آج آخر یہ ماحول کس نے بنایا؟ آپ کے سیکولرزم. آج یہ ماحول کس نے بنایا؟ آپ کی اس ترقی نے، جسے آپ ترقی کہہ رہے ہیں. اسی کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے تو کہا تھا کہ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. یہ کیسی روشنی ہے جہاں سب طرف اندھیرا ہے؟ یہ کیسی روشنی ہے جہاں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے؟ بیٹی بھاگ گئی کسی کی غیر کے ساتھ، اب اس کے بعد باپ سینہ پیٹ رہا ہے، ہائے میری بیٹی نے ایسا کر لیا، ارے فلاں صاحب نے جادو کر دیا ہوگا، فلاں نے یہ کروا لیا ہوگا، فلاں نے اغوا کروایا ہوگا. ارے کچھ نہیں، سارا کارنامہ تیرا، سب تیری لاپرواہی ہے. تو نے اس علم کو غیر ضروری سمجھا جس علم کو اسلام نے اتنا ضروری کہا ہے کہ سب سے پہلی وحی، پہلی آیت نازل ہوتی ہے کہ رب کے نام سے پڑھو. تم نے اس علم کو غیر ضروری سمجھا اور تمہارے غیر ضروری سمجھنے نے آج تمہیں یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ تمہاری مسلمان بیٹی غیر کا ہاتھ تھام کر نکل جاتی ہے، تمہارا مسلمان بیٹا غیر کا ہاتھ تھام کر نکل جاتا ہے. دیکھیے، یاد رکھیے گا، کالج کی تعلیم حرام نہیں ہے، اسکول کی تعلیم حرام نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا اپنا ایک دائرہ ہو. اسلام قوانین کا مذہب ہے، اسلام قاعدوں کا مذہب ہے، اسلام میں رولز ہیں. آپ کی پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر پہلو کے لیے قاعدہ بیان کیا. اسلام قاعدوں کا مذہب ہے، ولادت سے لے کر وفات تک کے سارے قاعدے بیان ہوئے ہیں، سارے اصول بیان ہوئے ہیں. اور ایسا دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے جس مذہب میں زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی ملتی. آج لوگ کہتے ہیں ارے ہم لوگوں نے تو پرانی چیزیں چھوڑ دی، مسلمان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ بھائی آپ کی مجبوری تھی، آپ کے پاس قاعدے نہیں تھے، آپ کے پاس قانون نہیں تھا، آپ کے پاس اصول نہیں تھے. قیامت تک دنیا جتنی ترقی کر جائے، ہر ترقی کے لحاظ سے ہمارے پاس قاعدے اور قانون موجود ہے. بچے کی پیدائش، بچہ بڑا ہو جائے تو آدمی کھائے گا، کیسے کھائے گا یہ اسلام بتاتا، غسل کیسے کرے گا یہ اسلام بتاتا ہے، کیسے بیٹھے گا اسلام بتاتا ہے، کیسے کھڑا ہوگا اسلام بتاتا ہے، کیسے لیٹے گا اسلام بتاتا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرے گا اسلام بتاتا ہے، شادی بیاہ کیسے کرے گا اسلام بتاتا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا اسلام بتاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ ہوگا اسلام بتاتا ہے، بھائی کے ساتھ کیسے پیش آئے گا اسلام بتاتا ہے، پڑوسیوں سے کیا طریقہ اپنایا جائے گا اسلام بتاتا ہے، اپنوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اسلام بتاتا ہے، غیروں کے ساتھ کیا رویہ ہو اسلام بتاتا ہے. یہی تک نہیں، تم موت کے منہ میں جا رہے ہو،
کیسے لٹایا جائے گا اسلام بتاتا ہے، مر گیا ہے کیسے نہلایا جائے گا اسلام بتاتا ہے، کیسے کفنایا جائے گا اسلام بتاتا ہے، کیسے دفنایا جائے گا اسلام بتاتا ہے، تمہارے مہد سے لے کر لیٹ تک کا سارا قاعدہ ہمارے پاس وہ مذہب مہذب ہے، وہ دین ہے جس دین میں ہر بات کی تفصیل موجود ہے، ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے یہ دین، ہر ڈگر پر ہماری رشد و ہدایت کا کام کرتا، اتنا بہترین دین ہمارے پاس۔ اس کے بعد لبرل لوگ کہتے ہیں یہ پچھڑوں کا علم، یہ غریبوں کا علم ہے۔ جن غریبوں کا علم تم کہتے ہو اور جو غریب اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اللہ کا فضل ہے ان کی بیٹیاں پردے میں ہیں، اللہ کا فضل ہے ان کی بیٹیاں اپنے لوگوں سے بیاہی جاتی ہے، باپ بیاہتا ہے، ماں بیاہتی ہے، بڑا بھائی گارجین بن کر شادی کراتا ہے، ان کی بیٹیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ کر تمہارے منہ پر کالے پوت کر نہیں نکلتی۔ یہ دینی تعلیم کی فضیلت ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج جس طریقے سے زمانہ ترقی کر رہا ہے واللہ دینی تعلیم کی اہمیت اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ زمانہ جو آگے بڑھے گا دینی تعلیم کی اہمیت اسی طرح آگے بڑھتی جائے گی۔ دینی تعلیم کی ضرورت و افادیت کا معیار اس وقت اور اتنا اعلیٰ ہوگا جتنی ترقی دنیا کرے گی۔ اسی لیے کبھی مت سمجھنا کہ آج ہم بہت آگے آ گئے ہیں تو ہم دین چھوڑ دیں۔ ارے ترقی بیٹیوں کو ننگے گھمانے کا نام نہیں ہے۔ بہن بیٹیاں ننگے گھومے یہ ترقی نہیں، کپڑے اتر جائیں یہ کیسی ترقی؟ ترقی تو یہ ہے کہ انسان اپنی عزت کا خیال رکھے، ترقی یہ ہے کہ انسان اپنے آبرو کا خیال رکھے، ترقی یہ ہے کہ انسان کو اپنا خیال ہو، اپنے خاندان کا خیال ہو، اپنے معاشرے کا خیال ہو، اپنے معاشرے کی عزت خاک میں ملا دے، بابا ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دے۔ بیٹیاں بے حیا گھومے اور کہے یہ ماڈرن زمانہ ہے۔ ارے یہ ماڈرن زمانہ نہیں ہے، یہ ننگا زمانہ ہے اور تم ان کے ساتھ ننگے بننا چاہتے ہو۔ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا را یاد رکھنا، دنیا جتنی بھی ترقی کرے گی اسلامی قوانین کے محتاج رہے گی، اور نہ صرف مسلمان بلکہ پوری انسانیت کو فلاح و بہبود کے لیے اسلام کا دامن پکڑنا ہے۔ اسلام کے دامن کے علاوہ کہیں امان نہیں ہے، اسلام کے دامن کے علاوہ کہیں حفظ نہیں ہے، چاہے عورتوں کی حفظ و محافظت کی بات کی جائے۔ آج لوگ لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں عورتوں کے حقوق کی، ارے وہ باتیں کرتے ہیں جو عورتوں کو صرف بوٹیاں سمجھ کر نوچتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں بڑا فیشن چلا ہے، ہم یورپی لوگوں کو فالو کرتے ہیں، یورپ کے لوگوں کی اتباع کرتے ہیں، سمجھتے ہیں یہی ترقی ہے۔ ارے ان کو آپ ان کی اتباع کو ترقی سمجھتے ہیں؟ انہوں نے حالت تو یہ ہے نہ اپنی بہن بیٹیوں کی عزت سلامت رکھی ہے اور نہ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت سلامت رکھنا چاہتے ہیں۔ اور بات کرتے ہیں ہم عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، عورتوں کی آزادی اس میں نہیں ہے کہ عورتوں کی جان خطرے میں ڈال دی جائے، عورتوں کی آزادی اس میں نہیں ہے کہ عورتوں کی عزت و آبرو خطرے میں ڈال دی جائے، عورتوں کی آزادی اس میں نہیں ہے کہ عورتوں کو اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے استعمال کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہارا تعلق کسی عورت سے بنتا ہے تو اس معاہدے کے ساتھ ہی بنے گا کہ جب تک تم لوگ زندہ ہو یا معاہدے میں ہو ایک دوسرے کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ اس معاہدے کے ساتھ، اسی معاہدے کا نام نکاح ہے، اس ایگریمنٹ کا نام نکاح ہے۔ اس ایگریمنٹ اور اس معاہدے کے بغیر کسی عورت کی طرف نہ نظر اٹھانا جائز ہے، نہ کسی عورت کو ہاتھ لگانا جائز۔ اور آج آپ اس کلچر کو فالو کرنا چاہتے ہیں جس کلچر میں جو چاہے جہاں چاہے عورتوں کو استعمال کر لے، چاہے وہ زندہ بچے چاہے نہ بچے، یہ ان کا کلچر ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار بھیڑیوں نے ریلی نکالی، بھیڑیوں نے ایک بار ریلی نکالی، ریلی یہ نکالی کہ بکریوں کو آزاد کرو۔ بھیڑیے انہوں نے ریلی نکالی کہ بکریوں کو آزاد کرو، انہیں بھی آزاد جینے کا حق ہے۔ تو بکریاں دھرنے پر بیٹھ گئی کہ بھائی واقعی باقی جانور تو آزاد چل رہے ہیں، بھیڑیے آزاد ہیں، شیر آزاد ہے، چیتا آزاد ہے، تو پھر ہم کیوں بندھی ہوئی ہیں؟ ہمیں گھروں میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ ہم بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ بکریاں دھرنے پر بیٹھ گئی۔
تو ان بکریوں کے پاس ایک بوڑھی بکری آئی اور بولنے لگی بیٹیوں تم لوگ کس کی بات میں دھرنا دے رہے ہو؟ بھیڑیوں کی بات میں؟ یہ بھیڑیے وہ ہیں جب تم یہاں سے جاؤ گی تمہیں کھا جائیں گے. ان کی ریلیاں تمہارے لیے نہیں اپنے لیے ہے, ان کے دھرنے تمہارے لیے نہیں اپنے لیے ہے. وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تمہیں اگر گھروں سے باہر نکالا جائے تو وہ تمہیں دبوچ کر کھا جائیں. بکریوں نے بات نہیں مانی اور بکریوں نے کہا ہمیں آزادی چاہیے, انہیں آزادی دے دی گئی. سارے بھیڑیوں نے بکریاں ختم کر دی. بس یہی مثال ہے آج. یہ بھیڑیے آواز اٹھا رہے ہیں لڑکیوں کو آزاد کرو, اور جو لڑکی ان کے کہنے میں آزاد ہوتی ہے نہ اس کی عزت سلامت ہوتی ہے نہ جان محفوظ رہتی ہے. یہ وہ بھیڑیے ہیں. خدا را میری بہنوں, اسلامی بہنوں یاد رکھو, اسلام کے قاعدے قانون میں, اسلام کے اصول میں, اسلام کی تھیوریز میں آپ کی عزت محفوظ ہے, آپ کا ناموس محفوظ ہے, آپ کی قدر و منزلت محفوظ ہے, آپ کی جان محفوظ ہے. اللہ فرماتا ہے اقرا بسم ربک, پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. پہلی تعلیم چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, سب کی یہی ہونی چاہیے کہ ہماری تعلیم کی شروعات اللہ کے نام سے ہو. یعنی ہم دینی طور پر اتنا ضرور پڑھ لکھ لیں کہ اگر آگے ماحول بگڑے تو ہم فیصلہ کر سکیں کہ ہم کون سے مذہب کے ماننے والے ہیں, ہم کون سے دین کے ماننے والے ہیں. آپ کا بچہ اس لائق ضرور بن جائے کہ وہ آگے چل کر یہ فیصلہ کر سکے اور اسے کوئی بہکائے نہیں. خدا را ان باتوں کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے پیغامات سننے, سنانے, ان پر عمل کرنے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ, استغفر اللہ رب